عن انس قال ان نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لها قبالان رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یقیناً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو جوتے ہوتے تھے، جوتے مبارک ہوتے تھے، ان کے دو تسمے ہوتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک جوتا ایسے تھا کہ ان کے دو تسمے ہوتے تھے، یعنی دو تسمے ایسے کہ وہ اگلی کی جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں کے اندر ان تسموں کو وہ بیچ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام گزارتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ جوتوں میں پاؤں صحیح طریقے سے سیٹ ہوں، پاؤں صحیح طریقے سے جگہ پکڑیں۔ تو دو انگلیوں کے بیچ میں ایک تسمہ اور پھر اس کے اگلے دو انگلیوں کے بیچ میں ایک تسمہ، دو تسمے آپ علیہ الصلاۃ والسلام باندھتے تھے اپنے جوتے میں تاکہ پاؤں مبارک آپ علیہ السلام کے صحیح جگہ پر جوتوں کے اندر ٹک سکیں۔ اب یہاں یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کے بارے میں آئے کہ دو تسموں والے ہوتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ موجودہ زمانے میں دیکھیں رسول پاک علیہ السلام کی ہر ادا سے محبت کرنا بڑی زبردست چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کی ہر ادا کو اختیار کرنا یہ کامل ایمان کی علامت اور نشانی ہے کہ نبی علیہ السلام چلتے اس طرح تھے، نبی علیہ السلام کی بات کرنے کا انداز اس طرح تھا۔ اس کو شمائل کہا جاتا ہے، نبی کی خصلتیں، نبی کے انداز، طرز گفتگو اور طرز زندگی کو اختیار کرنا، یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا جو چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ہے حقیقت میں وہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو اگر کسی کے پاس حقیقتاً نبی علیہ السلام کے استعمال شدہ منہ مبارک، بال مبارک اس کسی کو کہیں سے مل گئے ہیں، خدا کی قسم بہت بڑی نعمت اس کو مل گئی ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے لگی ہوئی مٹی اللہ کو اپنے عرش سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے کہ عرش بھی مخلوق ہے، عرش خالق نہیں ہے، عرش مخلوق ہے، لیکن اللہ اور نبی علیہ السلام بھی مخلوق ہے۔ عرش کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، نبی علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا ہے، تو ظاہر بات ہے عرش کے مقابلے میں نبی کی ویلیو زیادہ ہے، نبی کی حیثیت زیادہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام جس چیز کو نبی کا وجود مبارک لگا، جس چیز نے نبی علیہ السلام کو چھوا، اس کا درجہ عرش سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ اور عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جسم مبارک کو جو مٹی لگی وہ مٹی اللہ کو اپنے عرش سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اگر کسی کو نبی علیہ السلام کے جسم سے لگا ہوا وہ جبہ مبارک مل گیا، اللہ کی قسم بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ پگڑی مبارک ملی، خوش نصیبی کی بات ہے۔ جوتے مبارک ملے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس کو سر پر رکھے، اللہ اس کی آفتیں دور کریں گے۔ لیکن اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ حقیقت میں وہ جوتا نہیں ہے بلکہ یہ اس کی تصویر ہے، اب اس کی دو قسمیں، حقیقتاً اسی جوتے کی تصویر ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ اگر نہیں ہے اور وہ کہہ رہے کہ نبی علیہ السلام کا جوتا اسی طرح تھا تو جھوٹ ہوا، نبی پر جھوٹ باندھنا تو یہ کیا ہے، دوزخ کے انگارے خرید رہا ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ کہتے نہیں، کنفرم بات ہے یہی جو تصویر ہمارے پاس ہے جس کے ہم بیج بناتے ہیں اور ہم استعمال کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے سائن بورڈ اس کے بناتے ہیں، یہی نبی علیہ السلام کے نالین پاک کی تصویر ہے۔ تو میرے بھائی، تصویر وہ اصل کا روپ نہیں دھار سکتی ہے۔ کل کو کوئی کہے کہ میں نے بیت اللہ کی طرح یہ ماڈل بنایا ہے، اب اس کا طواف یہاں شروع کر دو، مسجد نبوی کا ماڈل بنا دیا، روضہ مبارک کا اس کے یہی کیا ہے دعائیں مانگنا شروع کر دو۔ تصویر حقیقت کا روپ نہیں دھارتی، تصویر ہوتی، اصل ہے، نقل ہے۔ تو اس لیے ایک ذوق تو یہ کہ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے متعلق کوئی بھی چیز ہے اس کو انسان کیا ہے اپنے استعمال میں لائے، اس کا احترام کرے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر دیکھیں کہ یہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے اکابر میں ہر ایک کا ذوق الگ ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند، اللہ ایسے اکابر سب کو نصیب فرمائے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہوگا، یہ پوری زندگی ہرے رنگ کا جوتا استعمال نہیں کیا انہوں نے۔ کیوں؟ کہ روضہ رسول گنبد خضرا کا ہرا رنگ ہے، اب اس ہرے رنگ کو میں جوتوں میں استعمال کروں، واش روم میں لے کر جاؤں، مناسب نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ اب ہم نالین پاک کی تصویریں یا اس کے بیج لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نالین پاک جوتے ہیں، اس پر اللہ کا نام لکھتے ہیں،
اس پر محمد کا نام لکھتے ہیں، اس پر کلمہ لکھتے ہیں، تو یہ اللہ اور اللہ کے حبیب اور کلمہ مبارک کی کتنی بڑی بے اکرامی ہے کہ اس کو ہم نالین پاک پر لکھ رہے ہیں۔ صحابہ سے کسی سے یہ عمل ثابت نہیں کہ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے کی نقل کر کے اپنے یہاں بیج وغیرہ لگایا ہو۔ ان سے بڑا عاشق رسول دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ جو نالین پاک کی تصویریں لگائی جاتی ہیں، تو میں عرض کروں کہ دو صورتیں، پتہ نہیں حقیقت بھی ہے کہ نہیں، چلو ہم مان لیتے، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں حقیقت ہے، یعنی اسی کی تصویر ہے، لیکن تصویر حقیقت کا روپ نہیں دھارتی ہے۔ وہ جوتے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے لگے، وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، لیکن اب یہ تصویر اسی نالین مبارک کی جگہ نہیں لے سکتے۔ یہ تصویر تو اس زمانے کے پینٹر نے بنائی ہے، یہ تصویر تو وہ سگریٹ پیتے پیتے بنوائی ہے، یہ ویلڈر نے ویلڈنگ کرتے بنائی ہے، یہ تصویر تو اس زمانے کے بندے نے کیا ہے، ویلڈنگ والے نے بڑا سا ماڈل بنایا ہے، اس نے بنائی ہے۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے مبارک جسم اس کو لگا ہی نہیں ہے، لہذا یہ اس نالین پاک، جس نالین پاک کے اوپر ہماری نسل قربان، جس نالین پاک کے ذرات پر ہماری اولاد قربان، ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، سب کا یہی عقیدہ اور سب کی یہی محبت اور سب کا یہی جذبہ ہے، لیکن یہ حقیقتاً وہ نالین پاک ہے ہی نہیں۔ جب ہے نہیں تو کتنی بڑی گستاخی آج ہم کر رہے ہیں کہ کلمہ اس پر لکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا اس پر نام لکھ رہے ہیں، اللہ کا مبارک نام اس پر لکھ رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بے اکرامی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ دینے کے ہمیں کیا ہے وہ، یعنی کہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، کہ ایسا نہ ہو نیکی جو برباد گناہ لازم ہو جائے۔ اس لیے یہ رسول پاک علیہ السلام کی حدیث آئی، جوتوں کا ذکر آیا، اسی کے ضمن میں نالین پاک کے بارے میں جو آج کل وہ بیج لگائے جاتے ہیں، اس کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ اس کی جگہ نہیں لے سکتے، وہ اصل تھے جسے نبی کے مبارک جسم نے چھو لیا، اب وہ پتہ نہیں کہاں ہے، کس جگہ ہے، وہ ان کی جگہ آج کل کے یہ جوتے نہیں لے سکتے ہیں۔ اصل ہوتا ہے، نقل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رسمی نہیں، حقیقتاً دکھلاوے والی نہیں، جسم و جان والی، روح والی، اللہ ہم سب کو محبت نصیب فرمائے۔